ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज जावेद राठौर हाज़िर हूँ अमेरिका से। आज मैं दो आम चीज़ों के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और ये दो चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत आम हैं, और किसी ना किसी तरह इंसान इन दोनों चीज़ों से मुतासर होता है, मुतासर हुए बग़ैर रह नहीं सकता। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, और कितना इन्फ्लुएंस करती हैं इसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी हालत में मौजूद होती हैं, लेकिन इनका अदराक नहीं होता। जिस तरह के ये कोरोना वायरस इनविजिबल है और इसको कोई देख नहीं सकता, ये चीज़ें भी असल में ऐसे ही हैं कि इनको देख नहीं सकता, बात देख तो सकता ही नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान महसूस भी नहीं कर सकता। और ये दो चीज़ें कौन सी हैं, आपको मैं ज़्यादा वसवसे में नहीं रखना चाहूँगा, तज़ब्ज़ब में नहीं रखना चाहूँगा। और ये दो चीज़ें हैं, इनको आप बहनें कह लें या जो मर्ज़ी कह लें, ये हैं इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। अंग्रेज़ी में कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं इग्नोरेंस जहालत को कहते हैं, और एरोगेंस कहते हैं गरूर, तकब्बर, खुद सताइश या खुद सरी, जो भी कह लें आप। तो देखें, ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत आम हैं। अगर इंसान के पास किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान उस चीज़ के बारे में इग्नोरेंट है, उस चीज़ के बारे में इल्म नहीं रखता, जाहिल है। जाहिल का मतलब है इल्म ना रखना। और फिर अगर इंसान लिखा पढ़ा भी है लेकिन उसको समझ नहीं पा सकता, उसको अदराक नहीं हो पाता, उसको आगाही नहीं हो पाती, तो फिर भी आप उसको इग्नोरेंट कह सकते हैं। ये दूसरी फॉर्म है इग्नोरेंट की। एक तो इल्म हासिल करने के बावजूद इग्नोरेंट होना, और दूसरा इल्म ना होने की बुनियाद पर इग्नोरेंट होना। और एरोगेंस भी एक ऐसी ही चीज़ है कि जो उसके पास भी होती है जिसके पास कुछ नहीं होता, और उसके पास भी होती है जिसके पास सब कुछ होता है। आप देख लें ना कि फरिश्तों का उस्ताद कौन था? अबलीस। तो वो अबलीस से शैतान क्यों बन गया? उसके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा था, वो मखलूक भी नारी था, और उसने इबादत भी बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन इसके बावजूद वो अबलीस से शैतान बन गया। क्यों? किसने बनाया? एरोगेंस ने। और ये एरोगेंस जो है ना, जिसको हम कहते हैं तकब्बर, गरूर, ये हम में कुछ ज़्यादा ही है, हमारी सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही है। जब मैं हमारी सोसाइटी की बात करता हूँ तो मेरा मकसद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग होते हैं, और ख़ुसूसन मुसलमानों में भी ये चीज़ आम है। मैंने देखा कि यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत वेल्दी लोग, बहुत वेल टू डू लोग, बिलियनर, वो आम अपने मुलाजमीन के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उनके अंदर जो मुनकसरुल मजाजी है आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे यहाँ इस खुद सताइशी का, एरोगेंस का, इस गरूर और तकब्बर का ये आलम है कि जो बच्चा अगर हाई स्कूल भी नहीं कर पाता, 8वीं तक पढ़ गया, तो वो काम को हाथ नहीं लगाता, तौहीन समझता है। हालांकि इसमें कोई तौहीन वाली बात नहीं है। तो मैं दोस्तों आज आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव तब्दीली लाएं, कोई मुस्बत तब्दीली लाएं अपनी ज़िंदगी में और अपने इर्द गिर्द, तो ये दो चीज़ें आपको ख़त्म करना होगी। देखें, जो तकब्बर है, एरोगेंस है, उसकी तो इंसान की ज़िंदगी में गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। देखें, इज़्ज़त नफ्स और चीज़ है, आपकी इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज़ें और चीज़ें, इनको मिक्स ना करें। इज़्ज़त नफ्स तो ये है ना
کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، آپ کی عزت نفس مجروح ہو، لیکن کسی چھوٹے آدمی سے، کسی کمزور آدمی سے، کسی غریب آدمی سے بات کرنے سے یا اس کے ساتھ جھک کے ملنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، آپ کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو سارا ایروگنس کا فطور ہے، یہ آپ کے یہاں دماغ میں ہوتا ہے، یہ کیڑا دماغ میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی گردن میں کہتے ہیں سریا ہے، سریا تو نہیں ہوتا، یہ کیڑا دماغ میں ہوتا ہے جو ایروگنس کا کیڑا ہے، غرور کا کیڑا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حلیمی جو ہے نا، وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جن درختوں کے ساتھ زیادہ پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکے ہوتے ہیں، اور جو ایک سرو کا درخت جسے کہتے ہیں، جس کا نہ پھل ہوتا ہے نہ سایہ ہوتا ہے، وہ سب سے لمبا ہوتا ہے، لیکن وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو جھکے ہوتے ہیں ان سے اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں، ان سے زمانہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی طبیعت کو ہر وقت حلیمانہ رکھیں۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ میں بھی اس عہد سے، اس دور سے گزرا ہوں جب میں نے یہ سیکھا، مجھے سمجھایا، ارد گرد سے پتہ چلا کہ ہم شاید بڑے لوگ ہیں، بڑا خاندان ہے، ہماری ایگو سب سے بڑی ہے، ہمارا ماضی سب سے منفرد تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آپ مطالعہ کریں دنیا کا، دنیا کے لیڈرز کا، اسلام کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں، بڑا تو انسان کا صرف کردار ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر ہوتا ہے، اس کی ڈیڈز ہوتی ہیں، باقی کوئی چیز خاندان کسی کو بڑا یا چھوٹا نہیں بناتا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ امریکہ میں ایک حبشی آیا تھا کینیا سے، یہاں شادی کی اور وائف کو ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کا بچہ کبھی اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے امریکن بچہ ہے تو کیا ہے، تو وہی بچہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا، براک حسین اوباما۔ تو یہ تو اللہ کی ودیعت ہوتی ہے، جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اللہ کی ودیعت ہوتی ہے، اور وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، جو کوشش کرے اس کو مل سکتا ہے۔ کوشش لازم ہے، خلوص لازم ہے۔ اگر کوشش نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں۔ کل میں 5 جولائی کے حوالے سے پڑھ رہا تھا امریکن ہسٹری، تو مجھے ایک زبردست کوٹ جو ہے وہ نظر آیا اور مجھے بہت اچھا لگا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ امریکہ کے صدر رونلڈ ریگن نے کہا، انہوں نے کہا کہ لیو سمپلی، لیو سمپلی، لو جنرسلی، کیئر ڈیپلی، اسپیک کائنڈلی اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو گاڈ۔ مطلب یہ کہ آپ سادگی سے رہیے، جب آپ پیار کریں، محبت کریں اپنی فیملی سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ملک سے، تو ٹوٹ کے کریں، دل سے کریں۔ اور پھر کہا کہ کیئر ڈیپلی، یعنی جو آپ لوگوں کا احساس کریں یا ہمدردی کریں تو ان کو جتلانے کے لیے نہیں کریں، آپ دل کی گہرائیوں سے کریں ان کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسپیک کائنڈلی، اور جب بات کریں تو آپ آرام سے بات کریں، تحمل سے بات کریں، پھر آپ کی بات میں زیادہ اثر ہوگا، اور پھر آپ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو یہی فرمان تو ہمارے آقا نامدار کا بھی ہے، یہی درس تو ہمیں قرآن حکیم سے بھی ملا ہے، ہمیں حدیث سے بھی یہی درس ملا ہے۔ لیکن کتنا ہم لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے، بھائی بھائی کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور معاشرہ کون بناتا ہے؟ معاشرہ گھر کا ماحول بناتا ہے، آپ کا سکول بناتا ہے، دوست بناتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی اگر ملکوں میں آ سکتی ہے تو اسی وقت آئے گی جب لوگوں کے ذہنوں کے اندر تبدیلی آ جائے۔ جب لوگوں کے ذہنوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی نہیں آئے گی، ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو پھر بڑی سطح پر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لہٰذا آج میں 2 ہی چیزوں کے اوپر فوکس کروں گا، ایک ایروگنس اور اگنورنس۔
یہ ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہیں، دونوں خصوصیتیں، اور یہ دونوں زہر قاتل ہیں آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے ریلیشن شپ کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اور آپ توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایروگنس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اگنورنس سے۔ اب اگنورنس پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ کہ جب آپ سمجھ لیں کہ آپ سب کو معلوم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر علم کے دروازے بند ہو گئے، آپ ذہنی طور پر کند ہو گئے، آپ میں اور سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو علم کے لیے، ادراک کے لیے، آگاہی کے لیے جستجو جاری رکھیں، پیاسا تصور کریں، تو آپ کو ضرور پانی ملے گا، آپ کو علم ملے گا۔ علم بھی ایک تحفہ ہے اللہ کا، یہ ملے گا، آپ اس کی جستجو کریں گے۔ لیکن جب آپ یہ ازیوم کر لیں گے کہ جی میں مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تو صفت آپ کو پتہ ہے ابلیس کی صفت ہے۔ تو لہٰذا اگنورنس ہونا بھی گناہ ہے، اور ایروگنٹ ہونا بھی گناہ ہے۔ آپ اگنورنس اور ایروگنس، ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ بنائیے، اپنی فیملی کو محفوظ بنائیے، اپنے دوستوں کو محفوظ بنائیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ آپ ایک بہتر زندگی گزاریں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے زیادہ محبت کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو دوسرے بھائیوں تک پہنچا دیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی اپنے اندر تبدیلی لے آئے۔ تو اسی طرح دیے سے دیا جلانے سے روشنی ہوتی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ معاشرے کے اندر برائی کو ختم کریں اور اچھائی پھیلائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رویوں میں، اپنے دلوں میں تبدیلی لائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات۔